اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجیے بے شک حرام کی میرے رب نے فواحشہ بے حیائی کی چیزیں ما ظہر منها جو ظاہراً کی جاتی ہیں اس سے، وما بطن اور جو چھپ کر کی جاتی ہیں، والاسم اور گناہ کی باتیں، والبغی اور سرکشی زیادتی بغیر الحق نہ حق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے سلطانہ کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، واسطے ہر امت کے ایک وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کا وعدہ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ بیان کریں اوپر تمہارے آیاتی میری آیات، فَمَنِ اتَّقَىٰ پس جو ڈرا واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ مشرکین نے اپنے طور پہ سفر حج کے اندر کچھ چیزیں حرام قرار دے دیں، گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، دودھ نہیں پینا، انڈا نہیں کھانا، کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم کون سا یہاں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اپنی طرف سے یہ ان کا اختراع تھا، اس کی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی زینت جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق سے۔ گویا دور جاہلیت کے اندر طواف کر رہے ہیں تو ننگے کر رہے ہیں، جی ہم جس حال میں دنیا میں آئے برہنہ آئے اسی طرح ہم عبادت کریں گے۔ گویا فطرتی طور پہ لباس ہمارے ساتھ نہیں تھا لہذا لباس نہیں پہنیں گے۔ پھر یہ چیزیں اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں، دنیا کی زندگی میں یہ لے سکتے ہیں اور خالص ہوں گی قیامت کے دن۔ آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں انما حرم ربی الفواحش، ہم بتاتے ہیں کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، کون سی چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ کہہ دیجیے بے شک حرام قرار دی میرے رب نے فواحش بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام، یعنی میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائیوں کو۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ یہ ناچ گانا، یہ طبلہ سرنگی، اور یہ کیا کہتے ہیں نیم برہنہ لباس عورتوں کا پہن کر بازاروں میں پھرنا، اور تصاویر کا گویا کہ عام بازاروں چوکوں میں لگانا۔ ہمارے لیے تو بڑا المیہ ہے، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، کسی جنرل سٹور پہ چلے جائیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جو بغیر تصویر کے ہو۔ گویا ہر ڈبیا پہ ایک تصویر، ہر ڈبے پہ ایک تصویر، گویا ماڈل کے طور پہ
آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو ہم نیلام کر رہے ہیں اور ان کے چہروں کو دکھا دکھا کر ہم اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ کسی کے دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں حلال بھی ہیں یا نہیں، اور یہ سراسر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب طالبان کو اقتدار دی اب افغانستان کے اندر 4-5 سال انہوں نے خلافت قائم کی، 5 سالوں کے اندر انہوں نے پابندی لگا دی، کسی ڈبیا پہ کوئی تصویر نہیں کوئی آدمی گویا کہ پرنٹ کروا سکتا، اور کسی جنرل سٹور یا کسی کریانے کی دکان پہ، کسی میڈیکل سٹور پہ کوئی ڈبیا تصویر والی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، گویا خلافت راشدہ کا نمونہ پیش کر دیا انہوں نے۔ وہ خیر القرون کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن یوں کہہ لیں کہ خیر القرون کے لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے انہوں نے کوشش کی کہ نمونہ خلافت راشدہ کا ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ خلافت راشدہ تھی اور یہ خلافت تھی مسلمانوں کے پاس، اور آج ہم یکسر بے حیا بن چکے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں لوٹ مار یہ بھی بے حیائی ہے، سودی کاروبار یہ بھی بے حیائی ہے، رشوت کا مال یہ بھی بے حیائی ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا یہ بھی بے حیائی ہے، اور پھر اذان ہو اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے یہ بھی بے حیائی ہے، اور ایسا تنگ چست لباس پہننا جس میں انگ انگ نظر آئے، فرمایا یہ بھی بے حیائی ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط یہ بھی بے حیائی ہے، عورتوں کا بغیر پردوں کے پھرنا یہ بھی بے حیائی ہے، اور نیم گویا کہ رہنا لباس اور یہاں ہو کر ان کا باہر نکلنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ تو بے حیائی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا جو ظاہراً کی جاتی ہیں اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ طور پہ کی جاتی ہیں، والاسم اور گناہ کی بات۔ کون سا گناہ؟ فرمایا جس میں اللہ کا حق پامال ہو، اللہ کے رسول کا حق پامال ہو، خلق خدا کا حق پامال ہو، وہ سارے اس میں آئیں گے۔ والبغی اور زیادتی، والبغی اور زیادتی بغیر الحق ناحق، ایک زیادتی ناحق ہے، ایک زیادتی حق ہے۔ زیادتی ناحق تو یہی ہے کہ چلتے ہوئے ایک آدمی ویسے ہی کسی کو تھپڑ لگا دے، مکہ لگا دے، یہ زیادتی ہے۔ اور ایک یہ کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مکہ مارا، اس کے بدلہ میں اسے مکہ مارا، لیکن معاف کر دیتا تو اس کے لیے بہتر تھا۔ یہ بھی ایک زیادتی کی شکل اگرچہ مباح ہے اور جائز ہے۔ ہاں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس نے تو مکہ مارا 1 کلو کا اور آپ نے لگا دیا 2 کلو کا، اس نے مارا 5 کلو کا، آپ نے لگا دیا 10 کلو کا، یہ زیادتی ہے۔ اس نے مارا گویا ایک نارمل انداز میں، اور ہم نے اپنے جسم کو گویا کہ مکمل مستعد کرتے ہوئے اور پورے زور کے ساتھ ایڑی پہ وزن ڈال کے پھر مکہ لگایا، اس کا سانس نہیں بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بھی زیادتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں والبغی اور زیادتی بغیر الحق ناحق، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما لم ينزل بہ سلطانہ، کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ پر اللہ تعالیٰ کے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کی تمہیں خود خبر نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک میعاد ہے، ایک وعدہ مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا۔ گویا جب وہ آ جائے گا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ مشہور ہے لوگوں کے اندر مثال کہ جی فلاں آدمی کا انتقال ہوا، فرشتوں کو غلطی لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اسی نام کا آدمی اسی گلی کے کونے میں پھر وہ انتقال کر گیا۔ یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے، فرشتوں کو غلطی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے قانون اور ضابطے میں غلطی نہیں ہے، انگریز کے نظام میں غلطیاں ہیں،
یہ غلطی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک عالم تھے حضرت مولانا فضل حق رامپوری، ایک عالم تھے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، وارنٹ تھے حضرت مولانا فضل حق رامپوری کے، لیکن انہوں نے گرفتار کر لیا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کو۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر کے کالا پانی میں بھیج دیا۔ وہ کالا پانی کی جیل میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بے قصور وارنٹ کسی اور کے، گرفتار کسی اور کو کیا جا رہا۔ فرمایا ان کے نظام میں خرابی ہیں، اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کا ایک وعدہ ہے، ہر ایک کی ایک میعاد ہے، جب آئے گی ان کی میعاد لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ آگے ہونے کا معنی تو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہے، 40 سال سے 1 سال اوپر نہیں ہوگا، 40 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن ہے، 1 دن کم نہیں ہوگا، ہفتہ کم نہیں ہوگا، مہینہ کم نہیں ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ پیچھے آنے کا کیا معنی ہے لا یستأخرون؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں اصل میں یہ یوں کہہ لیں کہ تاکید دی لفظ ہے، اور اس کی مثال ہمارے روزمرہ حالات میں ہم بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں کہ جی یہ چیز، وہ کہتے ہیں جی 100 روپے کی، ہم اس سے کہتے ہیں یار کمی بیشی ود گھٹ، حالانکہ کمی مقصود ہے، بیشی مقصود نہیں ہے۔ بھاؤ کو ٹھہرانے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے یا ہم دوہرا لفظ بولتے ہیں گھٹ ود، کمی بیشی۔ یار بتائیں کچھ، کمی مقصود ہے، بیشی مقصود نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسول منکم، اگر آ جائیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرو پر تمہارے میری آیات، فمن اتقی، پس جو ڈرا، واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا پر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا اے بنی آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، وہ تم پر بیان کرے میری آیات، تو یقیناً تم نے ان کو قبول کرنا ہے۔ فرمایا یقیناً جس نے ان پیغمبروں کو قبول کیا، ان کی بات کو قبول کیا اور ڈرا، اصلاح کی، نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مرزائیوں نے یہاں سے استدلال کیا ہے جی بنی آدم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، ہم بھی بنی آدم ہیں لہذا رسالت جاری ہے، تو بنی آدم میں جب بھی رسول آئے اس رسول کی بات کو ماننا ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اور یہ بات تو حقیقت ہے، قرآن پاک میں نص قطعی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ گویا نہ مردوں میں سے آپ کسی کے باپ ہیں، محمد الرسول اللہ، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی رسالت ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ گویا نبیوں کے اوپر، نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، خاتم النبیین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وضاحت موجود ہے، اور یہ بات بھی حق ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہوتی، کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، تو پھر یقیناً اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو آپ کی اولاد میں سے کوئی نبی بنتا نا۔ آپ کی اولاد میں کوئی سن بلوغت تک ہی نہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ ہیں، قاسم ہیں، عبداللہ کے 2 لقب ہیں، طیب اور طاہر ہیں، یہ نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت قاسم تو اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ وہ خود سواری پہ بیٹھ جاتے تھے، سواری سے خود نیچے اتر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی،
بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دونوں کو طلاق ہو گئی۔ دونوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان ذی النورین سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ تو یہاں فرمایا وخاتم النبیین، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ کوئی رسول ہوگا میرے بعد اور نہ کوئی میرے بعد نبی ہوگا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک کا خیال ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سب جھوٹ بولیں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد اگر کوئی کہے محمد رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہے تو تحفہ اور افسوس ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کا اور تکبر کیا ان سے، وہی لوگ اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، تکبر کا معنی کیا ہے؟ جب یہ آیت اتری صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم میں تو سارے تکبر کرتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میرے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو، کنگھا پھرا ہوا ہو، اور میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا بہتر ہو۔ اللہ کے رسول ہم میں تو پھر ہر کوئی تکبر کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکبر نہیں، یہ تجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، سر کو تیل لگانا، کنگھی کرنا، فرمایا تجمل ہے، تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور یہ تجمل ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا ان سے، وہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قل کہہ دیجیے انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا، جو ظاہراً کی جاتی ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ طور پہ، والاسما، اور گناہ کی باتیں، والبغی، اور زیادتی بغیر الحق، ناحق، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ نہیں اتاری ساتھ اس کے کوئی دلیل، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو پر اللہ تعالیٰ کے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، وہاں سے ہر امت کے اجل ایک میعاد ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آئے گی ان کی میعاد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم، بیان کریں اوپر تمہارے آیاتی، میری آیات، فمن اتقی، پس جو ڈرا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون،